نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عیادت اور علاج، کوئی بیمار کو دیکھنے جانا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی اس کا ثواب آپ کو بتاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث شریف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر مسلمان کے 5 حق ہیں۔ مسلمان پر مسلمان کے 5 حق ہیں۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 مریض کے پوچھنے کو جانا، نمبر 3 جنازے کے ساتھ جانا، نمبر 4 دعوت قبول کرنا اور چھینکنے والے کا جواب دینا۔ جب الحمدللہ کہے تو صحیحین میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 7 باتوں کا حضور نے حکم دیا۔ برہ بن عازب فرماتے ہیں کہ حضور نے 5 نہیں بلکہ 7 باتوں کا حکم دیا۔ ان میں سے مریض کے پوچھنے کو جانا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینکنے والے کا جواب دینا، اور 3 باتوں کا ذکر جو اوپر کا سن چکے ہیں۔ بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کو گیا، دیکھنے کو گیا، تو واپس ہونے تک جنت کے پھل چننے میں لگا رہا۔ اور مسلم کی حدیث شریف ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بروز قیامت فرمائے گا اللہ تعالی، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت کی نہ، مجھے دیکھنے نہ آیا۔ بندہ عرض کرے گا تیری عیادت کیسے ہو سکتی، تو تو رب العالمین ہے، یعنی خدا کیسے بیمار ہو سکتا ہے، اس کی عیادت کی جائے۔ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور میں اس کی تو نے عیادت نہ کی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اس کی عیادت کو جانا، اس بیمار کو دیکھنے جانا تو مجھے اس کے پاس پاتا، میری رحمت اس کے پاس ہوتی۔ اور فرمائے گا اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا، تو نے نہ دیا۔ بندہ عرض کرے گا تجھے کس طرح کھانا دیتا، تو تو رب العالمین ہے، تو تو کھانے سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو شخص غریب تھا وہ تجھ سے کھانے کا طلب کیا اور تو نے کھانا اس کو نہ دیا، اگر تو کھانا اس کو دیتا، اے ابن آدم تو اسے کھانا دیتا تو میں تجھے اجر و ثواب دیتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا، تو نے نہ دیا۔ عرض کرے گا تجھے کیسے پانی دیتا، تو تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے اسے نہ پلایا، اگر پلایا ہوتا تو میرے یہاں پاتا۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے ابن عباس سے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک عرابی یعنی مکہ یا مدینہ کا دیہات کا رہنے والے شخص کو عرابی کہتے ہیں، وہ عرابی عیادت کو تشریف لے گئے، اور عادت کریمہ یہ تھی کہ جب کسی مریض کو اللہ کے رسول دیکھنے جاتے تو یہ فرماتے تھے
لا بأس طہورا انشاءاللہ تعالی، یعنی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، انشاءاللہ یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ اس اعرابی سے بھی یہی فرمایا لا باس طہورا انشاءاللہ تعالی۔ ابو داؤد ترمذی کی ام المومنین امیر المومنین مولا علی شیر خدا سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جائے دیکھنے، شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں کہ مولا یہ دیکھنے آیا ہے، اس کو بخش دے۔ شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ سبحان اللہ، جو مریض کو دیکھنے جائے اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا اجر۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری میں ایک حدیث پاک کہ ابو داؤد نے حضرت انس سے روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھی طرح وضو کر کے بے غرض ثواب اور اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کو جائے، دیکھنے کو جائے تو جہنم سے 60 سال کی راہ دور کر دیا جائے گا۔ جہنم سے 60 سال کے راہ کے برابر اس کو دور رکھا جائے گا جہنم سے۔ اور ترمذی میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مریض کی عیادت کو جاتا ہے آسمان سے منادی ندا کرتا ہے تو اچھا ہے، تیرا چلنا اچھا ہے۔ اے جانے والے اپنے بھائی بیمار بھائی کو دیکھنے والے، تو اچھا ہے، تیرا جانا اچھا، تیرا چلنا اچھا، اور جنت ایک منزل کو تو نے ٹھکانہ بنایا۔ سبحان اللہ۔